بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں کے سردار چار فرشتے۔ عبد الرحمن ابن ثابت تابعی فرماتے ہیں کہ معاملات دنیا کا انتظام کرنے والے چار فرشتے ہیں: حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت ملک الموت، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ پس جبرائیل علیہ السلام ہواؤں اور لشکروں کے سرگرداں ہیں، اور میکائیل بارش اور نباتات کے سرگرداں ہیں، اور ملک الموت ارواح قبض کرنے پر مقرر ہیں، اور اسرافیل مذکورہ تینوں فرشتوں کو ان کے امور اور انتظام کی اطلاع فرماتے ہیں۔ حضرت ابن ثابت فرماتے ہیں کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب الکتاب میں موجود ہے۔ تینوں فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اس کی نگرانی کریں۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کتاب سپرد کی گئی ہے کہ وہ اسے رسولوں تک لے جائیں، اور ان کو خدا کے عذاب کے معاملات بھی سپرد کیے گئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی ہلاکت کا ارادہ فرماتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ میں مدد پر مقرر کر دیتے ہیں، اور حفاظت بارش اور زمین کے نباتات حضرت میکائیل کے سپرد ہیں۔ ملک الموت کے سپرد ارواح قبض کرنا ہے۔ پس جب دنیا ختم ہوگی تو لوگوں کے اعمال ناموں کو جمع کیا جائے گا اور الکتاب کے ساتھ تقابل کیا جائے گا، تو یہ مدبرین دنیا ان اعمال ناموں کو الکتاب کے مطابق پائیں گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرگوشی فرما رہے تھے کہ اچانک آسمان کا افق پھٹا تو جبرائیل علیہ السلام سکڑ گئے، اور ان کا بعض جسم بعض میں داخل ہونے لگ گیا، اور وہ زمین کے ساتھ مل گئے۔ پس اچانک ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوا اور عرض کیا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور اختیار دیتا ہے کہ آپ صاحب حکومت نبی بنے یا عبادت گزار بندے بنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا کہ پستی اختیار کی جائے۔ پس میں نے پہچانا کہ یہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں۔ پس میں نے کہا: عبادت گزار نبی بننا چاہتا ہوں۔ پس وہ فرشتہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ پھر میں نے کہا: اے جبرائیل، میں تم سے اس کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے تیرا حال دیکھا تو سوال سے رک گیا۔ اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون تھا؟ عرض کیا: یہ اسرافیل علیہ السلام تھے۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، تب سے یہ خدا کے حضور سب بستہ کھڑے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے سامنے کبھی نظر نہیں اٹھائی۔ اس کے اور رب تعالیٰ کے درمیان نور کے 70 حجاب ہیں، کوئی نور بھی ایسا نہیں مگر جب یہ اس کے قریب جائے تو جل جائیں۔ لوح محفوظ اس کے سامنے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں یا زمین میں کسی شے کا حکم دیتے ہیں تو لوح محفوظ بلند ہو جاتی ہے۔ پس یہ اپنی پیشانی کو حرکت دیتا ہے اور اس میں نظر کرتا ہے۔ اگر تو وہ حکم میرے متعلق ہو تو یہ مجھے حکم دیتا ہے، اور میکائیل علیہ السلام کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے، اور اگر ملک الموت کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے۔ میں نے کہا: اے جبرائیل علیہ السلام، تو کس کام پر مقرر ہے؟ عرض کیا: ہواؤں اور لشکروں پر۔ میں نے کہا: میکائیل کس کام پر مأمور ہے؟ عرض کیا: نباتات اور بارش پر۔ میں نے کہا: ملک الموت کس کام پر مقرر ہے؟ عرض کیا: روحوں کے قبض کرنے پر۔ اور نہیں گمان کیا میں نے اسرافیل کے اترنے کے متعلق مگر قیامت کے قائم ہونے کا، اور آپ نے جو میرا حال دیکھا یہ قیامت کے قائم ہونے کے خوف سے تھا کہ شاید حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ کے پاس قیامت قائم ہونے کی اطلاع دینے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مخلوق میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ سے 50,000 سال کے فاصلے پر ہیں۔ جبرائیل اللہ کے دائیں طرف، میکائیل بائیں طرف، اور اسرافیل ان دونوں کے درمیان ہیں۔ یہ 50,000 سال اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہوں گے، نہ کہ دنیا کے 50,000 سال مراد ہوں گے۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ چار فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل
اور ملک الموت وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات سے پہلے پیدا فرمایا اور ساری مخلوقات کے بعد موت دے گا، اور ان سب کو سب سے پہلا زندہ فرمائے گا۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو معاملات کے متبر اور ان کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ خالد بن عمران فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے رسولوں کی طرف خدا کے امین ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام ان کے مال ناموں کو وصول کرتے ہیں جو لوگوں کے اعمال سے آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے بطور دربان کیے ہیں۔ حضرت اکرمہ بن خالد سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز کون سا فرشتہ ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے علم نہیں۔ پس آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، کون سی مخلوق اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے؟ انہوں نے عرض کیا، مجھے بھی علم نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کی طرف چڑھ گئے، پھر اتر آئے اور کہا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت زیادہ عظمت والے ہیں۔ ہاں، جبرائیل جنگوں اور رسولوں کے وزیر ہیں، میکائیل ہر گرنے والے بارش کے قطرے اور اگنے اور گرنے والے پتے کے نگران ہیں۔ ملک الموت دریاؤں اور خشکی میں رہنے والے ہر بندے کی روح کو قبض کرنے کے نگران ہیں، اور اسرافیل خدا اور ان تینوں مذکورہ فرشتوں کے مابین اللہ کے امین۔ حضرت ابو الملی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز بھی حضور کے قریب پڑھی۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں ہلکی ہلکی پڑھی۔ میں نے آپ کو 3 مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا، اے اللہ، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور محمد کے پروردگار، میں آپ کے ساتھ دوزخ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ آپ نے یہ دعا 3 مرتبہ فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہوئی اور آپ کا سر مبارک ان کی گود میں تھا۔ پس یہ آپ کے چہرے اقدس پر ہاتھ پھیرنے لگیں اور شفا کے لیے دعا کرتی رہیں۔ جب آپ کو فاقہ ہوا تو فرمایا، نہیں، یہ دعا نہ کر، بلکہ اللہ تعالیٰ سے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ بہترین رفاقت کی دعا کر۔